پارہ نمبر 2 آیت نمبر 246۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان بنی اسرائیلیوں کو ان کے نبی نے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے، قد بعث، تحقیق مبعوث کیا، بھیجا تمہاری طرف، طالوت کو بادشاہ بنا کر۔ قالو، ان سب نے کہا، انا یکون لہ الملک، کیسے ہو گئی اس کے لیے بادشاہت ہمارے اوپر، ونحن حق بالملک منہ، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے ان سے، ولم یؤت سعۃ من المال، ان کو تو مال میں وسعت بھی نہیں دی گئی۔ قال ان اللہ، فرمایا پیغمبر نے کہ بے شک اللہ نے چن لیا ان کو تمہارے اوپر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور زیادہ کیا اس کو مضبوطی علم میں اور جسم میں، واللہ یؤتی ملکہ، اور اللہ دیتا ہے اپنی بادشاہت جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کے اس طائفے کا ذکر چل رہا تھا کہ جن کے اوپر کچھ پریشانی آئی، وہ اپنے وقت کے پیغمبر جو اس وقت تھے، جن کا نام حضرت شمویل علیہ السلام تھا، ان کے پاس آئے کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم قتال کر سکیں، جہاد کر سکیں۔ تو جناب شمویل علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ تمہارے کہنے پہ ہم بادشاہ اللہ تعالیٰ سے مقرر کروا دیں اور تم آرام سے جا کے قتال کر لو، کیونکہ بنی اسرائیلیوں کی عادت سے بڑے اچھے طریقے سے واقف تھے کہ ان کی عادت تھی اعتراضات زیادہ کرنے کی، ماننے والی فطرت ان کی نہیں تھی، کوئی بات میں ان کے سامنے آتی تو وہ فوراً اعتراض کرتے، پھر اگلے ان کے اعتراض کا جواب دے کے حل کرتے تو وہ اس جواب پہ بھی اعتراض کر دیتے۔ تو وقت کے پیغمبر نے پہلے ہی فرمایا تھا، هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، ممکن نہیں ہے کہ تم قتال کرو۔ انہوں نے کہا تھا نہیں جی، آپ ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے اوپر ظلم و تشدد ہوا، ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا، اب تو ہم بالکل مرنے کے لیے، لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال شمویل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے بادشاہ مقرر کیا۔ یہاں بادشاہ سے مراد آپ سمجھ لیجیے قائد مقرر کیا، لیڈر مقرر کیا، امیر مقرر کیا، جس کی سربراہی میں پوری قوم نے جہاد کرنا تھا۔ جس نے ان کو پریشان کیا تھا نا، ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا تھا، اس کا نام جالوت ہے، اور جو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا اس کا نام طالوت ہے۔ جب طالوت کو بادشاہ بنایا تو طالوت اسی قوم کے اندر سے تھا، انہی کے اندر رہنے والا شخص تھا، ایک عام کمزور اور غریب آدمی تھا، کمزور مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کمزور تھا، اور ایک نارمل سے ایک کام کرتا تھا۔ تو قوم نے ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر فوراً اعتراض کیا، حالانکہ یہاں چاہیے تو یہ تھا کہ جب اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت نے پیغمبر کی دعا سے ان کے لیے امیر مقرر کر دیا تو یہ مان لیتے بس جس کو بھی امیر مقرر کیا، لیکن انہوں نے فوراً اعتراض کیا، انا یکون لہ الملک علینا، ہمارے لیے یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری سوچ کے اوپر تو یہ پورا نہیں اتر رہا۔ حالانکہ جہاد کے میدان کے اندر یہ کوئی بھی امیر ہو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ امیر کی اطاعت تو لازمی ہے نا۔ امیر، آپ کچھ بھی کسی بھی چیز میں امیر بنا رہے ہیں، تبلیغی جماعت ہے وہاں اپنے امیر بنایا، سفر میں جا رہے ہیں وہاں اپنے امیر بنا رہا، گھر کے اندر کوئی شادی بیاہ فنکشن ہے آپ نے کوئی بڑا بنا لیا کہ یہ ہمارا بڑا ہے، بس یہی امیر ہے،
تو امیر کی اطاعت تو ضروری ہے، یہاں تک کہ امیر کے بارے میں یوں بھی آتا ہے اگر امیر قوم کا غلامی بنا دیا گیا نا، یا کالے رنگ کا حبشی بھی بنا دیا گیا، جو بھی بنا دیا گیا، آپ کو اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اب جب اللہ نے امیر مقرر کر دیا تو اپنا دماغ نہیں چلانا چاہیے تھا، لیکن بنی اسرائیل اپنی عادت سے مجبور تھے، انہوں نے فوراً اشکال کیا، انا یکون لہ الملک علینا، یہ کیسے ہمارے لیے بادشاہ بن سکتے ہیں؟ بادشاہت کے حقدار تو ہم زیادہ ہیں، یہ کم ہے، آپ زیادہ کیوں ہیں بھائی؟ اب یہاں پہ انہوں نے وہی بات رکھی جو آج کل چلتی ہے، ہمارے آج کے دور میں بھی عزت کا مستحق اسے سمجھا جاتا ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے ہاں بھی نیک اسے سمجھا جاتا ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے نزدیک بھی سب سے زیادہ قدر و منزلت اس کی دیکھی جاتی ہے جس کے پاس دولت ہو، بینک بیلنس ہو، گاڑیاں مہنگی ہوں، اس کے سامنے اس کے عیب بھی عیب نظر نہیں آتے نا، اس کی تو ساری ہر پٹھی بھی سیدھی لگتی ہے۔ انہوں نے بھی یہی بات کی، نحن حق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، یہ طالوت کو بادشاہ کیسے بنایا گیا ہے؟ اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو دولت بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو وسعت بھی نہیں ہے، اس کا کوئی بڑا کاروبار بھی نہیں ہے، یہ تو چھوٹی سی ملکی مال کا حامل ہے۔ اب جو وقت کے پیغمبر جناب شمویل علیہ السلام تھے، انہوں نے فوراً اللہ کے حکم سے دو باتیں بتائی۔ دیکھیے اللہ کے نزدیک جو قدر و منزلت کا حقدار ہے نا، اس میں مال کا تذکرہ تو ہے ہی نہیں۔ اللہ نے اس کو تمہارے اوپر امیر چننے کی دو وجہ بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ زادہ بسطۃ فی العلم، اور دوسری وجہ زادہ بسطۃ فی الجسم، یہ درمیان میں واو عاطفہ ہے، ایک ہی جملہ بنے گا۔ اللہ رب العزت نے طالوت کو علم عطا کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ علم سب سے پہلی انسان کی قدر و منزلت کی جگہ ہے، جس کے پاس علم زیادہ ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالی امام بناتے ہیں، جس کے پاس علم زیادہ ہے اسی کو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں جناب والا، قائد بناتے ہیں، اسی کو بادشاہ بناتے ہیں۔ اور طالوت، جتنے تم لوگ جہاد کرنے کے لیے تیار ہونا، تم سب میں علمی اعتبار سے مضبوطی اس کے پاس ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جہاد کرنے کے لیے علم کی ضرورت تو ہے، مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، کہاں پہ حملہ کرنا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا، عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بوڑھوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اچھا اگر وہ قید ہو کے آ گئے نا تو پھر قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، قتل کرنا ہے تو کس کو کرنا ہے، اس کے لیے بنیادی طور پہ علم ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو پھر تو وہ جہالت ہوگی نا، پھر تو قتل و غارت گری ہوگی، پھر وہ جہاد نہیں ہوگا۔ عبادت تب بنے گی جب علم کے ساتھ ہو، تو علم کے اعتبار سے طالوت زیادہ ہے۔ دوسری بات، جہاد کے اندر علم کے ساتھ طاقت بھی لگتی ہے، طاقت کی بھی ضرورت ہے، اور طاقت جس کا جسم مضبوط ہوگا وہی تو چل سکے گا۔ ایک بندہ خود ہی کمزور ہے، چل ہی نہیں سکتا، بندے کے اندر خود طاقت نہیں ہے، خود کمزور ہے، 2 قدم چلتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، وہ بندہ دوسروں کی رہنمائی کیسے کر سکے گا؟ اور طالوت کے اندر یہ دونوں باتیں مضبوطی سے ہیں، وہ علم کے اعتبار سے بھی ہے اور جسم کے اعتبار سے بھی ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے ان کا الزام یعنی ایک تحقیقی جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا تھا نا ان کو کیسے بادشاہ بنایا گیا، پھر وجہ بادشاہت انہوں نے چنی تھی کہ ہمارے پاس مال ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے تو حاکمانہ جواب دیا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے چنا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، اللہ جس کو چاہے چن لے۔ پھر دوسرا جواب تحقیقی دے دیا، تم دلیل دے رہے اس کے پاس مال نہیں ہے، نہیں، بادشاہت کے لیے مال نہیں، علم اور جسم کا مضبوط ہونا ہے، وہ اس کے اندر ہے، دلیل پوری ہو گئی۔ اب اللہ رب العزت پھر دوبارہ حکیمانہ بات کرتے ہیں، واللہ